نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن فی صراط الجنان، سورہ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ پاک کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ پاک نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربع اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استأثرہ کی ضمیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی حروف مقطعات کا علم صرف اللہ پاک اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کے ابتدا میں آنے والے حروف ہیں، یعنی حروف مقطعات۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ پاک کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گو اور ہرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ
جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ پاک کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل و اضطباع وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ تھا الف لام میم کے حوالے سے چند چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے قرآن پاک کی ہدایت وہ رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے کہ متقین لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو متقین وہ ہوتے ہیں جن کا تقوی ہو۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ پاک سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی کفر سے بچنا، دوسری بدمزمی سے بچنا، تیسری کبیرہ گناہوں سے بچنا، چوتھی صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچویں شبہات سے پرہیز کرنا، چھٹی نفسانی خواہشات سے بچنا، اور ساتویں اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا آج کے تفسیر صراط الجنان سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ تفسیر۔ انشاءاللہ کل اگلے آیات کا ترجمہ تفسیر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔